بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ایک طرف پاکستان سمیت پورے خطے میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور کرونا وائرس کے جو متاثرین ہیں ان کی اموات میں بھی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. دوسری طرف پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کل قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں بائی الیکشن ہو رہا ہے. تو ایک طرف کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے, دوسری طرف بائی الیکشن ہو رہا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ بائی الیکشن کیوں کروا رہا ہے, اس پر ہم آج تھوڑی سی بات ضرور کریں گے. اور دوسرا, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک جہانگیر ترین گروپ ابھر کے سامنے آیا ہے, اور کل اس گروپ کے کچھ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, اور ملاقات کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب اور امور داخلہ ہیں, ان کو جہانگیر ترین صاحب کی جو انویسٹیگیشن ہے اس سے علیحدہ کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس پر شہزاد اکبر صاحب سے ہم نے بات کرنی ہے. کل مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز شریف صاحبہ نے حکومت کی طرف سے جو بھارت کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اس پر کچھ تنقید کیا ہے, اور اب ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی اگر واقعی چل رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں, تو کیا یہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے یہ شاہد حقان عباسی صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے؟ تو اس پر ہم نے شاہد حقان عباسی صاحب سے آج بات کرنی ہے, اور ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آج آپ جس بیک ڈور ڈپلومیسی پہ تنقید کر رہے ہیں, کیا یہ آپ کے دور میں آپ کی منظوری سے شروع ہوئی تھی؟ اور پتہ نہیں وہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے, لیکن ہمارے سوال اور ان کے رسپانس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ منظوری انہوں نے دی تھی یا نہیں دی تھی. تو سب سے پہلے بات کریں گے شاہد حقان عباسی صاحب سے, اور اس کے بعد بات کریں گے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے. شاہد صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کرونا وائرس بہت تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا ہے, اس صورتحال میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کراچی میں ضمنی الیکشن جو ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ملتوی ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, دیکھیں, الیکشن کا سلسلہ جاری ہے. یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے سیاست کی, اور سیاست کے بغیر, مضبوط حکومت کے بغیر کرونا کے مسئلے پر حل نہیں ہو پائے گا. تو عوام کو اپنی رائے کا موقع دینے کا اظہار کرنا چاہیے. ہر شخص اپنی زندگی یہاں گزار رہا ہے, اور الیکشن تو ایک ووٹ ڈالنے کی بات ہوتی ہے, تو اس میں پوری احتیاط سے لوگ انشاءاللہ کل ووٹ ڈالیں گے. شاہد صاحب, آج آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور اس پریس کانفرنس میں آپ نے کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ NA-249 میں وہی کچھ ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے ڈسکا کے حلقہ NA-75 میں ہو چکا ہے؟ دیکھیں, بالکل یہ خدشات رہتے ہیں, اور خاص طور پر اس حلقے میں جہاں پر وفاقی حکومت کا نمائندہ بھی ہو, پی ٹی آئی کا بھی امیدوار ہے, اور صوبائی حکومت یعنی پیپلز پارٹی کا بھی امیدوار ہے. تو یہاں پر تو ہر قسم کے خدشات ہیں. ہم نے اس کی نشاندہی کے لیے آج بات کی ہے کہ ہمیں الیکشن شفاف کرنے چاہیے, تاکہ کل اس پورے معاملے پر کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. اور بائی الیکشن تو پورے شہر کے اندر ایک بائی الیکشن ہے, اس کے اندر یہ پوری کوشش کرنی چاہیے انتظامیہ کو بھی, الیکشن کمیشن کو بھی, کہ ایک بالکل شفاف اور غیر متنازع الیکشن یہاں پر ہو. شفاف اور غیر متنازع الیکشن کے کیا تقاضے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو کل ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہم نے نشاندہی ہے کچھ پولنگ سٹیشنز کی جہاں پر ہمیں خدشہ ہے کہ دھاندلی کی کوشش ہوگی. پھر جو پولنگ سٹاف ہے اس میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, من پسند کے لوگ لائے جا رہے ہیں, اس سے معاملہ خراب ہو سکتا ہے. پھر پولنگ سٹیشن کے باہر پولنگ کو آہستہ کرنے کے لیے, جہاں پر ہماری اسٹرینگتھ ہو وہاں پر امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے, وہاں پر ضرورت ہے کہ وہاں پر نفری بڑھائی جائے پولیس کی, رینجرز کی, تاکہ پولیس اسٹیشن کے باہر کا ماحول برقرار رہے, یعنی امن کا ماحول رہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک بات اور بھی کی ہے کہ جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کو آپ موبائل فون کی اجازت دیں. حالانکہ کوڈ آف کنڈکٹ میں موبائل فون رکھ سکتے ہیں, کوئی بین نہیں ہے, لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتے. تو اگر کوئی معاملہ خراب ہو تو وہ کیسے اطلاع کریں گے اپنی پارٹی کو یا انتظامیہ کو کہ یہاں پر معاملہ خراب ہو رہا ہے؟ تو ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ جو خرابیاں ہیں ماضی کی ان سے سبق حاصل کر کے معاملے کو بہتر بنایا جائے. شاہد صاحب, کراچی کا جو ضمنی الیکشن ہے اس سے 2 دن پہلے آپ کی پارٹی کے نائب صدر جاوید لطیف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آج ان کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا پولیس نے. تو یہ جو جاوید لطیف صاحب کی گرفتاری ہے, اس سے آپ کا جو ضمنی الیکشن ہے اس میں آپ کے ووٹروں کے مورال پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟
نہیں، ووٹر میں زیادہ جوش آتا ہے کیونکہ ہم 3 سال سے اس ریاستی ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ہم اس کو مقابلہ کر رہے ہیں، اور اب تو اس سارے معاملے کی حقیقت جو ہے عوام کے سامنے آ چکی ہے. تو الحمدللہ جہاں بھی ان لوگوں نے کوشش کی ہے ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. جاوید لطیف صاحب کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جاوید لطیف صاحب کی گرفتاری کے بعد آپ کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ مزید رہنما بھی گرفتار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، گرفتاری اگر رہنماؤں کی ہو تو یہ حکومت کی بوکھلاہٹ اور ناکامی کی نشاندہی کرتی ہے. تو یہ حکومت تو ناکام ہو چکی ہے. گرفتاریاں اس سے پہلے بھی بہت کی ہیں، گرفتاریوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کا کام ہے ملک چلانا اور لوگوں کو گرفتار کرنا نہیں. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ تو مہیا کرے. یہاں پر تو جو معاملات اس وقت ملک کے اندر ہیں، میں تو ہر ایک سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتا دیں کون سا وزیر ہے جو آج کرپٹ نہیں ہے. کسی کا نام لیں، میں آپ کو حقائق دیتا ہوں اس کے بارے میں. اچھا چلیں، میں مثال کے طور پہ نام لیتا ہوں علی محمد خان. بتائیں اس نے کون سی کرپشن کی ہے؟ علی محمد خان صاحب نے بھی کی ہے، وہ بھی بتا دیں گے آپ کو. وہ پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر ہیں، کیا کرپشن کریں گے؟ کرپشن سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ چل ہی نہیں رہی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ NA-249 میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. وہاں پہ جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ PTI کا بھی کینڈیڈیٹ ہے اور صوبائی حکومت کا یعنی کہ پیپلز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ ہے. تو یہاں پر آپ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے. تو ایک طرف آپ آمنے سامنے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں. کیا اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کی PDM میں واپسی کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کا ہے. مولانا صاحب نے ان کو نظر ثانی کا کہا ہے کہ آپ اعتماد بحال کریں PDM کا. لیکن جو الیکشن کی بات ہے، یہ PDM کے وجود سے بہت پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا اپوزیشن میں کہ جو بھی دوسرے نمبر پر اس پوزیشن پر رہا تھا یا کسی اپوزیشن جماعت کی سیٹ خالی ہوئی ہو تو اسی کا امیدوار ہوگا، دیگر جماعتوں کا امیدوار نہیں ہوگا. تو اس حلقے سے دیگر جماعتوں نے امیدوار وڈرا کر لیے. ANP نے باوجود اس کے PDM چھوڑ چکے تھے، انہوں نے اپنا امیدوار وڈرا کر لیا. لیکن پیپلز پارٹی کا امیدوار ابھی بھی فیلڈ میں ہے اور اس کو مکمل سپورٹ جو ہے وہ صوبائی حکومت کی حاصل ہے. تو یہ ہم کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے، لیکن یہ بہت بہتر ہوتا کہ اپوزیشن کا ایک امیدوار عوام کے سامنے ہوتا اور اپوزیشن کی پارٹیاں حکومتی وسائل استعمال کر کے الیکشن پہ اثر انداز نہ ہوتی. اچھا شاہد صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو بشیر میمن صاحب کے جو الزامات ہیں اس کا حکومت کی طرف سے بھی جواب دیا گیا ہے اور شہزاد اکبر صاحب نے ان کو لیگل نوٹس دے دیا ہے. فروغ نسیم صاحب نے بھی ان کے الزامات کی تردید کر دیا. لیکن آج تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بشیر میمن صاحب ہیں یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے بہت ہی قریب تھے اور ان کے بڑے خاص الخاص تھے. تو کیا یہ درست ہے کہ ان کو DGFI آپ نے لگایا تھا بطور وزیر اعظم؟ جی، شاید ہمارے زمانے میں DGFI لگے تھے، اس سے پہلے اور افسر بھی لگے تھے. ہم نے کسی افسر کو کبھی اس کے سیاسی تعلق پہ نہیں لگایا. اور بشیر میمن صاحب مجھ سے یاد نہیں ہے کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہو. ایک ملاقات کو انہوں نے ضرور ذکر کیا ہے اور کوئی ٹیلی فون میں نے کبھی بشیر میمن صاحب کو نہیں کیا کہ فلانے کو گرفتار کریں یا نہ کریں. بشیر میمن صاحب کی میرا خیال ہے 30-35 سال کی سروس ہے، 22 گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں، پولیس کے اعلیٰ ترین عہدے پر رہے ہیں. ان کی شہرت سے پورا پاکستان واقف ہے. تو جو یہ ان کی بات کی جو تردید کرنے والے ہیں، ان کی شہرت سے بھی پورا پاکستان واقف ہے. ان کے کیا حالات ہیں اور بشیر میمن صاحب کے کیا حالات ہیں. یہاں پر میرے خلاف 15 سے زیادہ انکوائریز نیب کی ہو چکی ہیں، اس میں کوئی کمپلیننٹ نہیں تھا. تو آج اس ملک کا ایک IG جو ابھی ریٹائر ہوا ہے، DGFI رہا ہے، اس نے ایک بڑی کھلی کمپلینٹ کی ہے. ہمیں امید ہے کہ عدالتیں اس پر نوٹس لیں گی. اگر نواز شریف کے اقامے پر عدالت سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے تو آج اس ملک کا ایک اعلیٰ افسر کہہ رہا ہے کہ مجھے ملک کے وزیر اعظم نے کہا، اس کے اہلکاروں نے کہا، اس کے مشیروں نے کہا کہ تم سپریم کورٹ کے جج پر مقدمہ بناؤ. اس سے بڑی سازش میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے ملک کے اندر.
چلیں آپ نے اپوزیشن مقدمے بنانے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں شوق کہ پورا کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. جوڈیشل انکوائری نہیں، اس کو طریقہ یہ ہے کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ کے ایک جج جنہوں نے اگر ان کو اللہ نے زندگی دی تو آج سے 1.5-2 سال بعد چیف جسٹس بننا ہے، ان کے بارے میں اس ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اس پہ کوئی جعلی مقدمہ بنا کے اس کو اندر کرو. اچھا، یہ معمولی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اور اسی طرح جو ریفرنس فائل کیا گیا تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے کر اس معاملے کی خود تحقیقات کرے اور ان لوگوں کو بتائے کہ ملک میں قانون بھی ایک ہے اور آئین بھی ہے. اچھا شاہد صاحب، یہ آپ کا مطالبہ اپنی جگہ پہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کا سو موٹو ایکشن لے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جس جج صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، یہ جب پیپلز پارٹی کے خلاف میمو گیٹ سکینڈل تھا تو اس کی بھی انہوں نے انکوائری کی تھی، پیپلز پارٹی ان سے خوش نہیں تھی. پھر جب یہ سپریم کورٹ میں آئے تو آپ کی پارٹی کی حکومت تھی، تو کوئٹہ میں ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہوا تھا، اس کی جب انہوں نے انکوائری رپورٹ پیش کی، انہوں نے خود اس کی انکوائری کی تھی، تو آپ کی حکومت کے جو وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان صاحب، انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا اور انہوں نے اس کے خلاف ایک ریویو پٹیشن فائل کر دی. تو یہ جج جو ہے، اس سے پیپلز پارٹی بھی ناراض رہی، اس سے آپ کی پارٹی کی حکومت بھی ناراض رہی، اب عمران خان صاحب کی حکومت بھی ناراض ہے. تو آپ جب حکومت میں تھے تو آپ بھی ناراض تھے، اب عمران خان صاحب ہیں تو وہ بھی ناراض ہیں، تو آپ دونوں میں فرق تو کوئی نہ ہوا. جی کوئی شہادت لے آئیں، کوئی افسر لے آئیں جس سے ہم نے کہا ہو کہ تم قاضی فیض عیسیٰ پہ جھوٹا مقدمہ بناؤ اور اس کو گرفتار کرو. آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ساتھی تھے چودھری نثار علی خان صاحب کو چھوڑ دیں، کسی اور شخص کے بارے میں چودھری نثار علی خان صاحب نے پریس کانفرنس کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، پوری میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کی. جی انہوں نے رپورٹ کے خلاف، مجھے وہ معاملہ یاد نہیں ہے، اس رپورٹ کے خلاف بات کی ہوگی کہ میں اس رپورٹ سے ایگری نہیں کرتا. یہ پریروگیٹو ہے ایگزیکٹو کا کہ اگر ایک رپورٹ آتی ہے وہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے. اچھا، لیکن اس پر کارروائی سپریم کورٹ پھر بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور ایشو ہے، اس پہ میں نے بات آپ سے کرنی ہے. کل آپ کی پارٹی کی رہنما مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے موجودہ حکومت کی جو بھارت کے ساتھ مبینہ طور پہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس پہ بڑی تنقید کیا ہے. کیا یہ درست ہے کہ بھارت کے ساتھ جو بیک ڈور چینل پر جو رابطے ہیں، یہ رابطے جو ہیں موجودہ حکومت کے دور میں، یہ ان رابطوں کا تسلسل ہے جو بطور وزیر اعظم آپ کے دور میں شروع ہوئے تھے؟ دیکھیں یہ معاملات جو ہیں یہ ہم نے اوتھ اٹھایا ہوتا ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں. یہ اگر کسی نے پوچھنا ہے تو یہ ان کیمرہ سیشن میں اسمبلی میں پوچھ لیں یا کسی اور فورم پر ان کیمرہ پوچھ لیں. یہ ٹاک شو کی زینت نہیں بن سکتا. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیک ڈور چینل جو ہوتے ہیں وہ موڈیلٹی ہوتی ہے، وہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کا. بیک ڈور چینل سے پالیسی نہیں بن سکتی، بیک ڈور چینل سے ہم اپنے سٹان سے نہیں ہٹ سکتے. یہ کانفیڈنس بلڈنگ کے میجرز ہوتے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے یہ چینلز رہے ہیں مختلف قسم کے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، یہ ہمیشہ رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. لیکن یہ چینلز کبھی فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. فیصلہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کیا ہوں گے، کشمیر کا معاملہ کیسے سیٹل ہوگا، یہ صرف ہمارے ملک کا پارلیمان کر سکتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خبریں جو ہیں وہ فورن میڈیا سے اور بلومبرگ سے نہیں ملنی چاہیے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے. یہ پارلیمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کی پالیسی کیا ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب میں آپ سے بڑا یہ ایک ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا دے دیں، نہیں دینا تو آپ کی مرضی ہے. کیا یہ درست ہے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے 2017 میں تو جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت بھی آرمی چیف تھے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی طرف سے انٹیلیجنس چینل کے ذریعے پاکستان سے رابطہ کیا گیا اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہمیں بات چیت کرنی چاہیے؟ تو آپ نے منظوری دی اور آپ نے کہا ہاں آپ بات چیت شروع کر دیں. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں میں اس سوال کا جواب میرے پاس ہے، لیکن جو میں نے حلف آئین کے تحت بطور وزیر اعظم اٹھایا ہے اس کا جواب مجھے پبلکلی دینے کا وہ اجازت نہیں دیتا. لیکن میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا ہے، ان کیمرہ سیشن میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ آپ نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ پارلیمان کو کرنا چاہیے.
تو کیا جب آپ نے منظوری دی تو آپ نے پارلیمان سے پوچھا تھا کہ بالکل آپ جی انڈیا کے ساتھ بیک چینل رابطے شروع کر دیں؟ آپ نے تو پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا تھا؟ نہیں، بیک چینل رابطے کے لیے پارلیمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جی یہ میں نے کہا نا، یہ موڈیلٹیز ہیں، یہ طریقہ کار ہے، وہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. جب آپ اس رابطے کے بعد کوئی پالیسی چینج کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو پارلیمان کے پاس لانی پڑتی ہے اور اس کو پورا بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ معاملہ ہے. کیونکہ کشمیر کا اور بھارت سے تعلقات کوئی عام معاملہ نہیں ہے. یہ اس ملک کا ایک معاملہ ہے جو ہمیشہ غیر متنازع رہا ہے. آج وہ متنازع بنتا جا رہا ہے بدقسمتی سے. تو اگر آپ پارلیمان کو اعتماد میں لیں گے تو یہ معاملہ بھی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آ کر وہاں بیان کر دیں کہ ہم نے بیک چینل رابطے کیے. اس کی اجازت شاہد عباسی نے دے دی تھی، تو آج ہم نے اس بیک چینل رابطے سے یہ حاصل کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ آگے بیان کر سکتے ہیں. آپ نے ایک طرح سے تصدیق کر دی ہے کہ آپ کے دور میں بھارت کے ساتھ بیک چینل رابطے شروع ہوئے تھے اور وہ رابطے ابھی بھی چل رہے ہیں، لیکن اب پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے. نہیں، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے. بیک چینل رابطے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ موجود رہے ہیں، ماضی میں بھی تھے اور آج بھی ہیں. لیکن یہ بیک چینل رابطے فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، نہ ان کا یہ اختیار ہے. فیصلہ پالیسی کا صرف حکومت کر سکتی ہے اور پارلیمان کی مرضی سے کر سکتی ہے. اب آخر میں اور خاص طور پر ہندوستان کا معاملہ اور کشمیر کا معاملہ صرف اور صرف پارلیمان کا ڈومین ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آخر میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پہ بھارت کے ساتھ جو بھی پالیسی بنانی ہے اس پر پارلیمنٹ میں آ کے بات شروع کرتی ہے، تو کیا پارلیمنٹ میں آپ ایسا ماحول بنائیں گے کہ اس ایشو پر حکومت اور اپوزیشن ڈبیٹ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کریں، ایک دوسرے کا گریبان نہ پھاڑیں؟ اگر حقائق رکھے جاتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش نہیں ہوتی، حقائق سارے رکھے جاتے ہیں، پاکستان کو کیا حاصل ہوگا اور پاکستان کو کیا دینا پڑے گا، یہ تمام معاملات وہاں پر رکھے جاتے ہیں اور بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. باقی سب باتیں چھوڑ دیں. حقائق کے بعد ایک آبجیکٹو ڈیبیٹ، بے شک وہ ان کیمرہ ہو، وہ اجازت ملے گی تو کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوتی. پارلیمنٹ میں ہاتھا پائی اس وقت ہوتی ہے جب پارلیمنٹ کو مفلوج کرنے کے لیے اپوزیشن کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عبادی صاحب، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین یہاں پہ ایک اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے مشیر برائے اکاؤنٹیبلٹی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آپ جانتے ہیں کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد ملاقات کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے کچھ دعوے کیے، اور ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا اور وزیر اعظم نے اتفاق کر لیا کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں ایک دعویٰ جو ہے وہ ذرا آپ سن لیں، وہ کیا ہے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک فیئر اینڈ فری ٹیم بنا دی جائے، کمیٹی بنا دی جائے جو جہانگیر خان ترین صاحب کے میٹر کو دیکھے، نہ کہ شہزاد اکبر صاحب کی زیر سرپرستی وہ جو ہے وہ ٹیم چلے، اور شہزاد اکبر صاحب کو اس ٹیم سے علیحدہ کر دیا جائے اور ایک نیوٹرل ٹیم بنا کے جہانگیر خان ترین صاحب کا جو کیس ہے اس کو دوبارہ سے آپ سنیں اور اس کی آپ خود مانیٹرنگ کریں. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ہماری ان تمام باتوں کو ایکسیپٹ کیا. جی، اور اس پر اب ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. یہ نذیر چوہان صاحب ایم پی اے ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ شہزاد اکبر صاحب کو علیحدہ کیا جائے اس ساری انویسٹیگیشن سے، تو وزیر اعظم نے اس سے اتفاق کر لیا ہے. آپ کو وزیر اعظم نے اس بارے میں بتایا ہے؟ جی شکریہ حامد صاحب. دیکھیے یہ تو میڈیا کے اوپر چوہان صاحب کی بات تھی. دو چیزیں ہیں. پہلی تو جو ان کی یہ ازمپشن ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم کوئی میرے زیر نگرانی کام کر رہی تھی یا کر رہی ہے، وہ غلط ہے. ایف آئی اے کی کوئی ٹیم میرے زیر نگرانی کام نہیں کرتی، نہ ہی کر رہی ہے اسپیسیفک اس کیس کے اندر.
جو میری اطلاع ہیں اور وہ بھی میڈیا سے ہی پتہ چلی ہیں، کیونکہ میری تو وزیر اعظم صاحب سے کل شام کو بھی ملاقات ہوئی تھی، کل صبح 2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی، کل کیبنٹ میٹنگ بھی تھی، تو کسی بھی چیز کے اندر یہ بات نہیں تھی. ہمارے کچھ لا میکرز جو ہیں پروونشل اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی کے آئے تھے، جن کے تحفظات تھے ایف آئی اے کے کیسز کو لے کے جو ترین صاحب کے اوپر ہیں، اور اس میں بھی جو پوزیشن ہے وہ بڑی ایک سمپل سی ہے کہ یہ کوئی نہ ہی پرسن اسپیسیفک ہے، اور جو بھی اس وقت کارروائی ہو رہی ہے وہ شوگر انکوائری کمیشن جو فیڈرل کیبنٹ نے بنائی تھی، اس کی رپورٹ آئی، اس کے نتیجے میں فیڈرل کیبنٹ نے ایک ایکشن میٹرکس اپروو کیا، جس میں کچھ ایکشنز تھے جو کہ اسپیسیفک ایکشنز تھے، جس میں سے باقی لوگوں کی طرح جہانگیر ترین صاحب کے بھی ایکشنز تھے، جس میں ایف آئی اے، ایس سی سی پی، سی سی پی اور ایف بی آر کے ایکشنز تھے. ان ایکشنز کو عدالتوں میں چیلنج بھی کیا گیا، ہائی کورٹس میں چیلنج ہوئے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہوئے. ہر جگہ سے یہ طے پایا کہ جو آپ کی انکوائری کمیشن تھا اس کا کام بھی فیئر تھا، قانون کے مطابق تھا، اور اب اس کے نتیجے میں جو سفارشات یا ریکمنڈیشنز کیبنٹ نے مان کے تمام متعلقہ اداروں کو بھیجی ہیں اور ایز پر لا پروسیڈ کرنے کو بھیجی ہیں، وہ بھی قانون کے اور ان کی جورسڈکشن کے عین مطابق ہے. یہی چیز میٹنگ میں بھی بتائی گئی، اور میرا خیال ہے کہ ان کے جو بھی تحفظات تھے وہ ایک لحاظ سے دور ہو گئے. تو یہ ایک سیاسی مسئلہ ہرگز نہیں ہے، یہ لیگل کیسز ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک سمپل سا ایک موٹو ہے کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہے، اور یہ انکوائریز ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ الزامات ثابت ہو گئے ہیں. میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ الزامات غلط ثابت ہوں گے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی. اچھا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتساب اکراس دا بورڈ ہے، تو شہزاد اکبر صاحب آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، میڈیا پہ بھی خبر آ چکی ہے کہ ان الزامات کی انکوائری کرنے والے ایک افسر کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. وہ کیوں ٹرانسفر ہوئے؟ دیکھیں، میں 2 چیزیں بتا دوں، وہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے، ٹرانسفر کی بات نہیں ہے. ان لوگوں کے کچھ تحفظات تھے جس میں انہوں نے جو ڈائریکٹر زون کے تھے کہ جی وہ اس کیس کے اندر شاید کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اس پہ جو چونکہ لا میکرز ہمارے ہیں وہ اتنے تو ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں جانتے، تو اگر ان کے کسی تفتیشی افسر یا ٹیم کی جو سربراہی ہے، وہ کیس کی سربراہی نہیں ہے، ٹیم کی سربراہی ہے، اس کے اوپر تحفظات ہیں، تو اس کی سپرویژن کے لیے اس سے بھی سینئر افسر کو تعینات کیا جا سکتا ہے. تو وہ اس میں کسی صورت میں بھی یہ کسی سے رعایت کی بات نہیں ہے. اچھی بات ہے اگر مثال کے طور پہ ایک تفتیش ہو رہی ہے، قتل کے مقدمے کی تفتیش ہو رہی ہے، بہت دفعہ لوگ اپلیکیشن دے کے اس کی تفتیش کسی اور افسر سے کروا لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک پروسیس کا حصہ ہے. جو اس وقت ابو بکر صاحب ہیں، ایڈیشنل ڈی جی ہیں نارتھ زون کے، بڑے جنہوں نے یہ پیٹرولیم کمیشن کی انکوائری بھی کی تھی، سینئر افسر ہیں، بڑے سیزنڈ پولیس آفیسر ہیں اور بڑے ایماندار مشہور ہیں. تو ایم شور کہ ان کے اوپر ان کو کوئی تحفظات نہیں ہوں گے. جو کیس کے اندر جو بھی اس کے فیکٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور ایف آئی آر بھی پبلک ڈاکومنٹ ہے، کل جو چلان بھی داخل ہوگا وہ بھی پبلک ڈاکومنٹ ہوگا، تو سب کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. اچھا، یہ یعنی کہ کل اس کا چلان جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے؟ نہیں، میں کل سے بات میں فیوچر کی کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ یہ جو ٹرانسفر ہوئی ہے اس افسر کی، تو یہ آپ کی پارٹی کے جو لا میکرز ہیں ان کے دباؤ پر ہوئی ہے؟ نہیں، ہرگز ٹرانسفر تو ہوئی ہی نہیں ہے. حامد میر صاحب جو ڈاکٹر رضوان ہیں وہ لاہور زون کے پہلے بھی ڈائریکٹر تھے، ابھی بھی ڈائریکٹر ہیں. ان کے جو لا میکرز ہیں ان کا یہ تحفظ تھا کہ شاید رضوان صاحب ڈائریکٹلی اس انکوائری کے اوپر کچھ کام کر رہے ہیں، تو جس کے اوپر ایف آئی اے کی طرف سے تھا کہ وہ تو وہاں پہ جو سپرویژن کا ہے وہ تو ابو بکر صاحب ہیں جو کہ ایڈیشنل ڈی جی ہیں، ایک گریڈ سینئر ہوتے ہیں ڈائریکٹر سے، تو وہ تحفظات دور کر دیے گئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا؟ نہیں، کسی افسر کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا. کسی افسر کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا. اچھا، اب یہ بتائیے کہ آپ نے آج یہ ایف آئی اے کے سابق ڈی جی ہیں بشیر میمن صاحب، ان کو آج آپ نے ایک لیگل نوٹس دیا ہے. آپ کو لیگل نوٹس دینے کا رائٹ ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بشیر میمن کے الزامات کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے؟ سر دیکھیں، الزامات تو بہت سارے لگتے ہیں، آپ کے اوپر بھی لگ سکتے ہیں، میر صاحب میرے اوپر بھی لگ سکتے ہیں، لیکن وہ الزامات کی کوئی بیسز ہونی چاہیے. میں یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک ایسا شخص جو 1.5 سال بعد اٹھتا ہے اور آج آ کے اپنے الزامات کو ایک وہ من گڑت کہانی کی صورت میں پیش کر دیتا ہے جس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے،
اور اس کی کیا بیسس ہوگی کسی جوڈیشل انکوائری کی. اور جب اتنی بڑی سٹیپ ہو گیا ہے کہ میں نے ان کے لگائے ہوئے تمام الزامات کے اوپر ان کو لیگل نوٹس دے دیا ہے، اور اگر وہ اپنی بات کو ریٹریکٹ نہیں کریں گے تو میں اس کو عدالت میں لے جاؤں گا، اور عدالت میں جا کے وہی جوڈیشل انکوائری ہے اس کے سامنے ان کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر بشیر میمن صاحب سچے ہیں اور وہ جو فرما رہے ہیں وہ درست ہے، تو وہ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی عدالت کے سامنے ہو جائے گا. اس سے بڑی جوڈیشل انکوائری کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا جو معاملہ ہے وہ اب ختم ہو گیا، سپریم کورٹ نے ان کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ منظور کر لیا ہے، تو وہ جو آپ کی طرف سے، آپ کا جو ایک یونٹ ہے اس کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں، آپ یہ نہیں سمجھتے وہ بھی غلط ثابت ہو گیا، اور آپ کا موقف اس کے بارے میں اتنا غلط ثابت ہوا ہے کہ پوری حکومت کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے؟ میر صاحب دو چیزیں ہیں. ایک تو میں نے تسلسل سے جب سے یہ کیس فائل ہوا ہے ہمیشہ میری یہ کوشش رہی ہے، اور جس میں بڑا کامیاب بھی رہا ہوں، کہ میں میڈیا کے اوپر اس میں کسی جگہ پہ کوئی کامنٹ نہ کروں، اور یہ ابھی بھی میں اس کو برقرار رکھنا چاہوں گا. اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جو عدلیہ کا ایک احترام ہے ہمارے دلوں میں، وہ کسی صورت بھی نظر بھی نہ آئے کہ اس کے اوپر کوئی داغ آ رہا ہے. جہاں تک کیس کے فیصلے کی بات ہے، تو دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایسٹ ریکوری یونٹ نے اس کو ایک اپلیکیشن آئی، اس نے آگے متعلقہ ریفر کر دی، اور پھر لا منسٹری اور پریزیڈنٹ سے وہ جو ادارہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، اس کو بھجوا دی گئی. سپریم کورٹ نے جب پہلا اس کا فیصلہ آیا قاضی صاحب کے اپیل کے اوپر، تو انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجا جانا تھا اس کو ختم کر دیا، اور جو انکوائری کا مدعا تھا اس کو برقرار رکھا. ریویو پٹیشن میں جو ان کی طرف سے قاضی صاحب کی طرف سے فائل کی گئی تھی جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کی طرف سے، اس کے اوپر ایک ڈیسیجن آ گیا ہے، شارٹ آرڈر آیا ہے، ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا، اور اس کو بھی میں سمجھتا ہوں لیگل کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. یہ ہرگز کسی کی، دیکھیے اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور میں ابھی بھی یہ چاہوں گا، کیونکہ ایک ادارے اور ایک پورے انسٹیٹیوشن کے احترام کی بات ہے، تو اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ کامنٹ نہ کیا جائے. سمپل سی یہ ہے کہ یہ کسی کی ہار اور جیت نہیں ہے. ایک چیز قانونی طور پہ ہمارے سامنے آئی، وہ قانونی طور پہ ایک قانونی فورم کے سامنے رکھ دی گئی. دین دا ریسٹ واز اپ ٹو دا کورٹ اینڈ دا سپریم جوڈیشل کونسل. جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ حکومت کے لیے بالکل لازم ہے اس کو ماننا، اور اپنی جگہ وہ برقرار ہے. تو یہ توقع کی جائے کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آپ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی نیا کیس نہیں کھولا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں پہلے بھی کوئی کیس کھولا نہیں گیا تھا. ایک چیز ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو ایک معاملہ ریفر کر دیا جائے گا. کیس کھولنے کا فیصلہ اور نہ کھولنے کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کرتا ہے، قانون اور آئین کے مطابق کوئی اور ادارہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اب کچھ اور معاملات ہیں. نواز شریف صاحب کو برطانیہ سے واپس لانے کی کوششوں کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. بات کر رہے ہیں جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ جاوید لطیف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، وہ تو کسی اور کیس میں گرفتار ہوئے ہیں، لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ مزید رہنما جو ہیں ان کے خلاف بھی کوئی انکوائریاں چل رہی ہیں، ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. آپ اس پہ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے جاوید لطیف صاحب کی گرفتاری تو شاید لاہور پولیس نے کسی اور مقدمے میں کی ہے. جہاں پہ نیب کے کیس کا معاملہ ہے، میری اطلاع کے مطابق وہ ان کے پاس ایک بیل آرڈر ہے جس میں ہے کہ ان کو گرفتاری سے پہلے شاید 10 دن پہلے آگاہ کیا جائے گا. ایک ایسٹس کا کیس ان کے اوپر ہے. باقی جن لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں اس کے اوپر بہتر اطلاع تو آپ کو نیب، ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن دے سکتی ہے. میں تو اس میں کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ کون کب گرفتار ہو سکتا ہے. اچھا شہزاد اکبر صاحب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے آپ نے کافی کوششیں کی تھیں. اس سے پہلے آپ اسحاق ڈار صاحب کو بھی واپس لانے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن اب تو شیخ رشید صاحب نے بتا دیا ہے کہ جی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی برٹش ہائی کمشنر سے، لیکن کوئی ان کو مناسب جواب نہیں ملا. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ نواز شریف صاحب کو برطانیہ سے واپس پاکستان لانے کی جو حکومت کی تمام کوششیں ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں؟ نہیں، یہ درست نہیں ہوگا. دو چیزیں ہیں. برطانوی ہائی کمشنر تو کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہیں کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے. جو اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ ہے وہ ان کی جو سینٹرل لیگل اتھارٹی ہے اس کے سامنے پینڈنگ ہے. ہماری آلریڈی برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایم او یو سائن ہو چکا ہے اسحاق ڈار صاحب سے متعلقہ، اور اس میں اب جب ان کا لیگل ڈپارٹمنٹ اس کو پروسیس کر لے گا تو پھر وہ معاملہ ان کی عدالت کے سامنے پیش ہوگا.
میری اطلاع کے مطابق، جو ہمیں برطانوی حکومت نے نہیں بتایا، لیکن میری اطلاع کے مطابق اسحاق ڈار صاحب تو شاید وہاں اسائلم بھی لے چکے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے ان کا اسائلم اور ان کی جو ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ ہے وہ دونوں سائملٹینیسلی چلیں گے اور معاملہ عدالت سے پرسو ہو کے آئے گا جیسے یہاں سے ہوتا ہے۔ جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ معاملہ ہے، کیونکہ نواز شریف جو ہے اسحاق ڈار کی طرح ملزم نہیں ہیں، مجرم ہیں اور سزا یافتہ مجرم ہیں، اور وہ سزا بھگتنے کے لیے انہوں نے پاکستان میں آنا ہے۔ وہ وہاں پہ برطانیہ میں وزٹ ویزا کے اوپر ہیں، جو اس کی ڈیوریشن آف سٹے ہے وہ ایکسپائر کر گئی ہے۔ انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی ہے برطانوی حکومت کو اس کی ایکسٹینشن کی۔ حکومت پاکستان کے پاس دو اپرچونٹیز ہیں، ایک ہے ایکسٹریڈیشن کی جو کہ ایک سیپریٹ میٹر ہے، اور ایک ہے جس میں ہم نے برطانوی حکومت سے ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کرنے کا کہا ہے۔ اب جو ڈیپورٹ کرنے کا معاملہ ہے وہ برطانیہ کے اپنے قانون، امیگریشن قوانین کے مطابق ایک سزا یافتہ آدمی وزٹ ویزا کے اوپر اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس چیز کے اوپر ہم نے برطانوی حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ان کی درخواست ہے ایکسٹینشن کی، وہ اس کانٹیکسٹ میں لی جائے کہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں پاکستان میں جس میں ان کو سزا ہو چکی ہے اور وہ سزا یافتہ ہیں اور عدالت کے حکم عدولی کرتے ہوئے برطانیہ میں مقیم ہیں، تو ایک ایسے شخص کو کیا ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے وزٹ ویزا میں، بیکاز ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے انلیس اور انٹل وہ وہاں اسائلم اپلائی کر دیں۔ تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، وہ ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے، اس پہ برطانیہ نے ہمیں انکار نہیں کیا، اور ایکسٹریڈیشن کا پروسیس اس کے علاوہ ہے۔ دونوں پروسیسز پرسو ہو رہے ہیں، برطانیہ نے انکار نہیں کیا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین اس طرح کے بہت سارے معاملات پینڈنگ ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ برطانیہ اس کو امیجیٹلی اس طرح سے انکار کر سکتا ہے، لیکن ان کے جو لیگل پروسیسز ہیں وہ آف کورس ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں، اور جتنے ملزمان ہوتے ہیں ان کو عدالتوں کی اس پورے پروسیس سے گزر کے ہی لایا جا سکتا ہے۔ تو وہ سارا پروسیس جو ہے ابھی چل رہا ہے، کووڈ کی وجہ سے اور عدالتوں کی وہ تمام چیزوں کی وجہ سے چیزیں ڈیلے کا ضرور شکار ہیں۔ شہزاد صاحب، آخر میں یہ ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو ہمیں ایک محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے جو تعلقات ہیں اس میں کچھ تناؤ نظر آ رہا ہے، کچھ برطانیہ نے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے کہ یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب ان کے تعلقات کی نوعیت وہ نہیں ہے جو پہلے تھی۔ کیا اس کی وجہ یہی نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں، یہ اسحاق ڈار اور نواز شریف کا معاملہ تو بالکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی تعلقات میں مسائل ہیں۔ دیکھیے، اس وقت جو پوری دنیا میں کووڈ کا پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز جنم لے رہے ہیں۔ ابھی جو حالیہ ایک ایشو تھا جس کے اوپر بڑا کنسرن پاکستان کی طرف سے بھی شو کیا گیا تھا، وہ پاکستان سے برطانیہ جانے کے لیے جو پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں ان پہ جب پابندی لگا دی گئی تو بڑی ایک ایشو کریٹ ہوا تھا، اور برطانیہ کے 40 سے زائد ممبرز آف پارلیمنٹ نے اس ایشو کو اٹھایا بھی تھا کہ شاید پاکستان کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے اور انڈیا کے اوپر ایسی پابندی نہیں لگائے گی، جبکہ انڈیا میں کووڈ کی سچویشن پاکستان سے زیادہ خراب ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے کنسرنز بھی شیئر کیے گئے تھے، اور ہمارے جو پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں ان کے ہوٹلز میں تھے، ان کا ایشو بھی ریز کیا تھا، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ، یہ بھی بڑا بات ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستانی اپنے شہریوں کے لیے لڑ رہی ہے دوسری گورنمنٹ سے۔ ٹھیک ہے، ان کی سہولتوں میں بھی بہتری کی گئی ہے، تو تعلقات ہرگز خراب نہیں ہیں، نہ ہی برے گئے ہیں، لیکن اس دفعہ پاکستان کی طرف سے بڑا پرو ایکٹیو اپروچ ہے، جہاں پہ وہ جو ڈوئل سٹیزنز ہیں ان کی بھی رائٹس کے لیے ہم ایشو ضرور اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن تعلقات کی خرابی کی کوئی ایسی بات نہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ بات کریں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔